السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورت پر لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد پر لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا حق بیان کیا ہے اور مرد کا بھی حق بیان کیا ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ شوہر کے علاوہ عورت پر کسی کا بھی حق زیادہ نہیں ہے۔ عورت کی نکاح سے پہلے عورت کے لیے اس کی والدین کی خدمت کرنا ہے، لیکن جیسے ہی عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، اب سب سے زیادہ حق عورت پر اس کے شوہر کا ہے۔ شوہر سے زیادہ حق عورت پر کسی کا نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عورت شوہر کے علاوہ اپنے بھائی بہنوں کی محبت کو ترجیح دیتی ہے، شوہر کے علاوہ اپنی والدین کی محبت کو ترجیح دیتی ہے، شوہر کے علاوہ اپنے غیروں کی محبت کو ترجیح دیتی ہے۔ تو عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے حق کو ترجیح دے۔ اور مرد کے لیے بھی اللہ نے سب سے زیادہ حق بیان کیا ہے۔ مرد کے لیے سب سے زیادہ حق ہے اس کی ماں کا۔ ماں کے علاوہ مرد کے لیے کسی کا حق بیان نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی خود بیان فرما رہے ہیں کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو عورت کے لیے شوہر کی خدمت کرنا یہ صدقہ ہے۔ یعنی جیسے مالدار آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرتی ہے تو اس کے لیے یہ صدقہ ہے، اس کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرے، جو اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، خوش دل ہے، خوش مزاج ہے، غیر مرد سے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، غیر مرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے اور اپنی شوہر کی اطاعت گزاری کرتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ تو ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو میں اپنی پیاری بہنوں سے، اپنی پیاری ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت، جیسے آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں، جیسے آپ اپنی بیٹیوں کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں، جیسے آپ اپنی بیٹیوں کو گھر کا کام سکھاتے ہیں، جیسے آپ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو سلائی سکھاتے ہیں، جیسے آپ اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، تو ایسے ہی آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو شوہر کا حق بھی بتلایا کریں، انہیں صحابیات کے قصے سنائیں، اپنی بیٹیوں کو بتلائیں کہ شوہر کے ساتھ میں نکاح کے بعد بیٹی آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اس چیز کا سبق ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینا چاہیے، انہیں سمجھائیے، انہیں بتلائیے، انہیں اس چیز کی تربیت دیجیے، انہیں اس چیز کی تعلیم دیجیے کہ شوہر کے علاوہ کسی کی محبت کو ترجیح نہیں دینا، شوہر کی محبت کو سب سے اعلیٰ درجے پر رکھنا، انہیں اس بات کی تعلیم دینی چاہیے، ورنہ ہمارا معاشرہ بڑی بربادی کی طرف ہے، ہمارا معاشرہ بڑی تباہی کی طرف ہے۔ آج غیر لوگ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہیں،
آج گھر گھر کی یہی کہانی ہے، آج گھر گھر کا یہی نظام بنا ہوا ہے، آج ہمارا ہر گھر بڑی تباہ و بربادی کی طرف چلا گیا ہے۔ ہر گھر کے اندر یہی کہانی ہے کہ شوہر بیوی کو پریشان کرتا ہے، بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، بیوی شوہر کا مقابلہ بازی کرتی ہے، بیوی شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہے۔ تو آپ اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کا بھی درس دیں، اس چیز کی بھی تعلیم دیں، اس چیز کی بھی تربیت کریں کہ بیٹی آپ کو نکاح کے بعد میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، شوہر کے ساتھ میں کس طریقے سے حسن سلوک کرنا ہے، شوہر کے ساتھ میں شوہر کی اطاعت گزاری کیسے کرنی ہے۔ اس چیز کا درس سبھی میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کا درس ضرور دیں اپنی بچیوں کو۔